दोस्तों, ये 19वीं सदी का 30वां साल है। अंदरून शहर की सड़कों को बहुत अच्छे से 2 रोज तक धोया जाना गोया इस बात का इशारा दे रहा है कि इन पे चलने वाला कोई इंतहाई खास है। लाहौर तब पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी था। 19 बरस की उम्र में जुलाई सन 1799 में लाहौर पर कब्जा करने के बाद अपने नाम रंजीत यानी मैदान जंग में फातेह की लाज रखते हुए गुजरांवाले के ये सिख जाट जंगजू अमृतसर, कश्मीर, मुल्तान, दिल्ली, लद्दाख और पिशावर तक अपनी सल्तनत को वसअत दे चुके थे। 40 बरस तक पंजाब पर हुक्मरान रहने वाले रंजीत सिंह पांव जमीन की बजाय रकाब में रखना ज्यादा पसंद करते थे। इनके शाही अस्तबल में 12,000 घोड़े थे और कहा जाता है कि इनमें से कोई भी घोड़ा 20,000 रुपये में से कम नहीं खरीदा गया था। इनमें से 1,000 घोड़े तो सिर्फ और सिर्फ महाराजा के लिए मखसूस थे। वो थके बगैर घंटों घुड़सवारी कर सकते थे। कोई परेशानी होती या गुस्सा तो घुड़सवारी से अपने हवास बहाल करते। 2 घोड़े हमेशा इनकी सवारी के लिए तैयार रहते थे और घोड़े के पीठ पे बैठे तो इनका दिमाग खूब चलता था। दोस्तों, मैं हूं जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जुल्फ़ी टीवी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी मगर मुफीद इल्मी और तारीखी तहकीक पसंद आएगी। आपसे दरख्वास्त है कि हस्ब रिवायत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो आइए चलते हैं बकिया कहानी की तरफ। दोस्तों, महाराजा रंजीत सिंह अपने मेहमानों से गुफ्तगू घोड़ों ही के मौजू पर करना पसंद करते थे और इनके दोस्त जानते थे कि अच्छी नस्ल का घोड़ा रंजीत सिंह की कमज़ोरी है। यही वजह है कि अंग्रेज़ बादशाह ने जहां इन्हें स्कॉटिश घोड़े तोहफे में दिए तो हैदराबाद के निज़ाम ने बड़ी तादाद में अरबी घोड़े भिजवाए। रंजीत सिंह ने अपने घोड़ों को नसीम, रोही और गोहर बहार जैसे शायराना नाम दे रखे थे। खूबसूरत घोड़ों के तो वो गोया दीवाने थे ही और इन्हें हासिल करने के लिए वो किसी हद तक चले जाते थे। इसकी मिसाल झंग की एक नवाब से घोड़ों के मुतालबे और इनकार पर होने वाली पेशकदमी की है। महाराजा को कहीं से इल्म हुआ कि झंग के नवाब के पास बहुत अच्छे घोड़े हैं, तो चुनांचे उनको पैगाम भिजवाया गया कि इनमें से चंद एक घोड़े तोहफा किए जाए। नवाब ने इस दरख्वास्त का मजाक उड़ाते हुए इनकार कर दिया तो रंजीत सिंह ने हमला करके नवाब के इलाके पर कब्जा कर लिया। नवाब उस वक्त तो घोड़ों को लेकर फरार हो गया, मगर चंद रोज बाद वापस आया और इन्हें महाराजा की खिदमत में पेश कर दिया। और ऐसे ही कुछ शीरी नमी घोड़े के लिए हुआ जब शहजादा खड़क सिंह की कमान में फौज कशी हुई और उसके मालिक शेर खान ने 10,000 रुपये सालाना जागीर के बदले ये घोड़ा रंजीत सिंह को देना मंजूर किया। सुबह रफ्तार सफ़ेद परी नामी घोड़ी मनकीरा के नवाब के पास थी। रंजीत सिंह का दिल इस पर आया तो इसने अपने जर्नेल मिसर चंद दीवान को लिखा कि वो नवाब से घोड़ा तलब करें और अगर इनकार करें तो इनकी जायदाद छीन ली जाए। दोस्तों, लाहौर के जिन रास्तों की सफाई का जिक्र वीडियो के आगाज़ में हुआ वो भी एक घोड़ी के लिए आरास्ता हो रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अस्त लैला कहलाए जाने वाले महाराजा के इस पसंदीदा जानवर के नतनों में खाक का कोई ज़रा चला जाए। लैला थी भी तो खूबसूरती में बेमिसाल, मगर महाराजा का इसे पाने का जज्बा भी इतना ही शदीद था। इस घोड़ी के हुस्न का चर्चा फारिस और अफगानिस्तान तक था। इसके मालिक पेशावर के हाकिम यार मोहम्मद रंजीत सिंह के बाजगुजार यानी टैक्स पेयर थे। वो इस घोड़ी के लिए शाह ईरान फतेह अली खान कचारी की 50,000 रुपये नग और 50,000 रुपये सालाना जागीर और सुल्तान रोम की पेशकश ठुकरा चुके थे। जब पेशावर रंजीत सिंह के ज़ेरे नगी हुआ तो इन्हें लैला का इल्म बिल्कुल नहीं था, मगर जब सन 1823 में इन्हें इसकी खबर मिली तो कन्हैया लाल के मुताबिक वो मजनून से हो गए। रंजीत सिंह ने घोड़ी का अता पता लगाने के लिए पूरी जमात तश्कील दे डाली। कुछ ने कहा घोड़ी पेशावर में है, जबकि दूसरों के मुताबिक महाराजा की दिलचस्पी की खबर मिलते ही इसे काबुल मुंतकिल कर दिया गया था। इस इत्तला पर महाराजा ने अपने खुसूसी एलची फ़कीर अजीज़ुद्दीन को पेशावर भेजा। वो वापसी पर तहाइफ में कुछ अच्छे घोड़े तो साथ लाए, लेकिन लैला का इनमें कहीं भी शुमार नहीं था, क्योंकि यार मोहम्मद ने रंजीत सिंह के एलची को बताया था कि इनके पास वो घोड़ी नहीं है। लेकिन रंजीत सिंह को यकीन था कि यार मोहम्मद झूठ बोल रहे हैं। यार मोहम्मद का 12 साल बेटा महाराजा के दरबार में था। एक बार इसने महाराजा के किसी घोड़े का तकाबुल लैला से किया। महाराजा ने पूछा क्या लैला जिंदा है, तो लड़के ने जवाब दिया हाँ बिल्कुल जिंदा है। दोस्तों, यार मोहम्मद ने अपनी घोड़ी रंजीत सिंह के हवाले करना मंजूर ना किया और सैयद अहमद बरेलवी से जा मिले, जो उस वक्त महाराजा से बरसरे पैकार थे। सन 1826 में बुद्ध सिंह सिंधरी वालिया के ज़ेरे क़यादत एक सिख फौज सैयद अहमद से निपटने और घोड़ी लेने के लिए पेशावर जा पहुंची। हुक्म था कि कुछ भी हो जाए
گھوڑی ہر قیمت پر لاہور دربار پہنچنی چاہیے۔ اس موقع پر ایک خونی جنگ ہوئی جس میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ بھوت سنگھ کو بھی یار محمد نے اور گھوڑے تحفے میں دیے، مگر لیلا کے بارے میں پھر بتایا کہ وہ مر چکی ہے، مگر رنجیت سنگھ کے جاسوسوں کو خبر تھی کہ گھوڑی زندہ ہے۔ اس پر مہاراجہ نے غصے میں شہزادہ کھڑک سنگھ کی قیادت میں ایک اور مہم بھیجی۔ فرانسیسی جنرل ونٹورا جو پہلے نیپولین کی فوج میں تھے اور اب مہاراجہ کے خاص معتمد بن چکے تھے، وہ بھی اس مہم کا حصہ تھے، لیکن ان کے پشاور پہنچنے سے پہلے ہی یار محمد کو بعض روایات کے مطابق ان کے اپنے قبیلے نے گھوڑی پر لڑنے کے باعث ہلاک کر دیا۔ بعض دیگر روایت کے ان کے پہاڑوں میں روپوش ہونے کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال ان کی جگہ ان کے بھائی سلطان محمد نے لے لی۔ اس مہم میں لاہور دربار نے فتح پائی۔ جب سلطان محمد جنرل ونٹورا سے لیلا کا مطالبہ کیا تو انہیں بھی یہی بتایا گیا کہ لیلا مر چکی ہے۔ تاہم ونٹورا نے نئے حکمران کو انہی کے محل میں پابند کر دیا اور آگاہ کیا کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تب جا کر سلطان محمد گھوڑی ان کے حوالے کرنے پر راضی ہوئے۔ تاہم مورخین کے مطابق ایسا کرتے ہوئے وہ ایک بچے کی طرح بلک بلک کر روئے۔ دوستو، پشاور سے گھوڑی کو فوری طور پر ایک خصوصی گاڑی میں 500 فوجیوں کی حفاظت میں لاہور روانہ کیا گیا۔ یہ بادامی باغ اور قلعے کے آس پاس دھلی دھلی سڑکوں سے گزرتی ہوئی مغربی اکبری دروازے پر لاہور جا پہنچی۔ یہ سن 1830 کا واقعہ ہے۔ گویا پہلی خبر سے پہلی جھلک تک کا سفر 7 سال کا رہا۔ لیلا کی آمد پر سکھ راجدھانی میں جشن کا سماں تھا، کیونکہ مہاراجہ کے خواب کی ایک عرصے بعد تکمیل ہو رہی تھی۔ بقول سر لیپل ہنری کے رنجیت سنگھ نے جرمن سیاہ بیرن چارلس کو خود بتایا کہ 60 لاکھ روپے اور 12,000 فوجی اس گھوڑی کو پانے میں کام آئے۔ ناول نگار اندو سندریسا لکھتی ہیں کہ رنجیت سنگھ کسی بھی گھوڑے پہ بیٹھتے تو ان کی شخصیت کا تاثر ہی بدل جاتا، یوں لگتا کہ وہ اور جانور ایک ہو گئے ہیں۔ جب لیلا کو مہاراجہ کے استبل میں لایا گیا تو وہ کچھ اڑیل سی تھی اور اپنے مضبوط سفید دانت نکوس کر ملازموں کی طرف بڑھتی۔ رنجیت سنگھ نے آگے بڑھ کر اس پیار سے اس پر ہاتھ پھیرا اور کان میں کچھ کہا، وہ ان کی متی ہو گئی۔ اور اس روز کے بعد لیلا نے مہاراجہ کے علاوہ کم ہی کسی اور کو خود پہ سوار ہونے دیا۔ لیلا کو حاصل کر کے رنجیت سنگھ اتنے نہال تھے کہ انہوں نے 105 کیرات کا کوہ نور کا ہیرا، جسے وہ اپنے بازو پر ہمیشہ پہنتے تھے، لاکھوں روپے کے دیگر زیورات کے ساتھ گھوڑی کو پہنایا۔ ایسا اہتمام خاص مواقع پر بعد میں بھی ہوتا رہا۔ گلے میں ایسے چھلے پہنائے گئے جن پر قیمتی پتھر جڑے تھے۔ اس کی کاٹھی اور لگام بھی زر و جواہر سے جگمگ کیا کرتی تھی۔ اس وقت کے مشہور و معروف شاعر قادر یار نے لیلا کی تعریف میں نظم کہی اور مہاراجہ سے ڈھیروں انعام پایا۔ جنرل ونٹورا کو بھی لیلا کے لانے پر 2000 کا قیمتی خلط عطا ہوا، جبکہ یار محمد کے بیٹے کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ دوستو، مہاراجہ رنجیت سنگھ پر ایک کتاب کے مصنف کرتار سنگھ دگل کے مطابق مورخین میں اس بات پر اختلاف ہے کہ لیلا گھوڑی تھی یا گھوڑے کا نام تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ نام سے تو یہ گھوڑی لگتی ہے، مگر ساتھ ہی وہ WG اوسبورن کے حوالے سے رنجیت سنگھ کی یہ بات نقل کرتے ہیں، میں نے اس سے زیادہ مکمل جانور نہیں دیکھا۔ میں جتنا زیادہ لیلا کو دیکھتا ہوں اتنا ہی زیادہ مجھے شاندار اور ذہین لگتا ہے۔ چونکہ زیادہ روایت بشمول سر گریفن کے لیلا کا بیان گھوڑی کے طور پر کرتی ہیں، اس لیے یہاں ذکر مونس ہی کے طور پر ہے۔ سر گریفن کا کہنا ہے کہ سکھ ریکارڈ کے مطابق لیلا گھوڑی تھی اور نام سے بھی ایسا ہی تاثر ملتا ہے۔ وہ لیلا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس گھوڑے نے جتنے بہادروں کی جانیں لی، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ اوسبورن کہتے ہیں کہ مہاراجہ کو اس بات کا بالکل دکھ نہیں تھا کہ انہوں نے ایک گھوڑے کو پانے کے لیے اتنی رقم اور اپنے لوگوں کی جانیں جھونک دی۔ انہیں اس بات کا بھی افسوس نہیں تھا کہ اس سیدھی سیدھی لوٹ نے ان کے کردار کو کیسا داغدار کر دیا ہے۔ لیلا مضبوط جسم، شاہ قد اور پھرتیلی تھی۔ ہیگل نے یہ گھوڑی شاہی استبل میں دیکھی۔ وہ بیان کرتے ہیں یہ مہاراجہ کی بہترین گھوڑی ہے۔ گھٹنوں پر گول گول سونے کی چوڑیاں ہیں، گہرا سرمئی رنگ اور سیاہ ٹانگیں ہیں، اور اس کا قد پورے 16 ہاتھ ہے۔ ایمی ایڈن کا کہنا ہے کہ مہاراجہ کو لیلا اتنی پسند تھی کہ بعض اوقات دھوپ میں بھی اس کی گردن سہلانے اور اس کی ٹانگیں دبانے چلے جاتے۔ لیلا کے کسی جنگ یا مہم میں استعمال کا تو پتہ نہیں ملتا، مگر یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ مہاراجہ نے یہ گھوڑی اور اپنی گھڑ سواری کے کمالات سن 1831 میں روپڑ میں گورنر جنرل لارڈ ولیم کو دکھائے۔ انہوں نے انتہائی تیز رفتاری سے لیلا کو بھگاتے ہوئے 5 بار اپنے نیزے کی نوک سے پیتل کا ایک برتن اٹھایا۔ تماشائیوں نے بے پناہ داد دی تو مہاراجہ نے پڑھ کر لیلا کا منہ چوم لیا۔ لیلا کے لیے رنجیت سنگھ کی پسندیدگی کا یہ عالم تھا کہ مصنف کرتار سنگھ دگل کے مطابق انہوں نے اپنے بیٹے شیر سنگھ کو لیلا پر بغیر اجازت سواری کرنے کی پاداش میں قریباً آگ ہی کر دیا تھا۔
رنجیت سنگھ نے اپنے معتمد خاص فقیر عزیز الدین سے کہا کہ وہ شیر سنگھ کو جائیداد سے آگ کرنے جا رہے ہیں۔ فقیر نے جواب میں پنجابی میں کہا، جی ایہی سزا بندی ہے دی، شیر سنگھ نے کی سمجھا اے لیلا او دا پیو دا مال ہے، یعنی بالکل یہی سزا بنتی ہے، شیر سنگھ نے کیا سمجھا ہے لیلا اس کے باپ کا مال ہے۔ مہاراجہ یہ جواب سن کر ہنس پڑے اور شیر سنگھ کو معاف کر دیا۔ دوستو سر ولیم لی وارنر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے ایک ملاقات میں مہاراجہ نے گورنر جنرل کو دیگر گھوڑوں کے علاوہ لیلا بھی دکھائی۔ مہاراجہ نے لیلا کو تھوڑا چلانے پھرانے کے بعد ترنگ میں آ کر مہمان کو تحفے کے طور پر دینے کی پیشکش کی۔ گورنر جنرل کو لیلا سے مہاراجہ کے عشق کا علم تو تھا ہی، اس لیے انہوں نے پہلے تو یہ تحفہ قبول کر لیا اور پھر ایک اور لگام منگوا کر گھوڑی پر ڈال کر رنجیت سنگھ سے درخواست کی کہ وہ اس سے ان کی دوستی اور احترام کے ثبوت کے طور پر واپس قبول کر لیں۔ ولیم لی وارنر کے مطابق پھر لیلا شاہی استبل کی طرف واپس جا رہی تھی اور مہاراجہ کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ پر فالج کا حملہ ہوا تو کہا جاتا ہے کہ جب انہیں لیلا پر بٹھایا جاتا تو طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی اور یوں لگتا جیسے وہ بیمار ہیں ہی نہیں، وہ اپنی جون میں واپس لوٹ آتے۔ لیلا ہی آخری گھوڑی تھی جس پر مہاراجہ سوار ہوئے۔ ولیم بار نے لیلا کو اس کے آخری دنوں میں دیکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس گھوڑی کو دیکھا جائے کہ جسے پانے کے لیے مہاراجہ نے پیسے اور قیمتی جانوں کی قربانی دی۔ اگر وہ اچھی حالت میں ہوتی تو خوبصورت لگتی، بہترین خوراک مگر کم ورزش کے باعث اس پر چربی چڑھ چکی تھی۔ لیلا چاہے اپنی جوانی والی گھوڑی نہیں رہی تھی، لیکن رنجیت سنگھ کی اس سے انسیت وہیں کی وہیں تھی، اور لیلا کے مرنے پر مہاراجہ اتنے روئے کہ چپ کروانا بھی مشکل ہو گیا۔ لیلا کو ریاستی اعزاز کے ساتھ 21 توپوں کی سلامی میں دفن کیا گیا۔ مہاراجہ کے بیٹے دلیپ سنگھ کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نام بمبا تھا، جو سدرلینڈ سے بیائی گئی تھیں۔ عمر کے آخری حصے میں بمبا برطانیہ سے لاہور منتقل ہو گئیں۔ وہ خود کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی اکلوتی وارث سمجھتی تھیں اور ورثے میں انہیں رنجیت سنگھ کی بھس بھری گھوڑی لیلا اور اس کا ہیروں سے مزین ساز و سامان ملا۔ دوستو بمبا نے سن 1957 میں موت سے پہلے اپنا بیشتر ورثہ حکومت پاکستان کے سپرد کر دیا تاکہ اس کی اچھے سے دیکھ بھال ہو سکے۔ پاکستانی مصنف مستنصر حسین تارڑ کے مطابق اسی دوران پر اسرار طور پر لیلا کا ہیروں سے مزین ساز و سامان چوری ہو گیا۔ تاہم لیلا کا بھس بھرا وجود اور رنجیت سنگھ کے ساتھ اس تاریخی گھوڑی کی تصویر لاہور کے عجائب گھر کی سکھ گیلری میں آج بھی موجود ہے اور دیکھنے والوں کو انسان اور جانور کی محبت کی لازوال کہانی سناتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ مہاراجہ رنجیت سنگھ اور اسب لیلا۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔